الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 52 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی۔ اس دعوت سے واضح ہے کہ یہ بالکل ابتدائی واقعہ ہے، یعنی جب انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی قوم کو جھنجھوڑا، دعوت کی ابتدا کی، اس وقت کیا ہوا، کیا بات ہوئی، بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں تک پہنچی۔ وہ لوگ جو قرآن مجید کا دقت نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اور انہیں اس میں تدبر کی توفیق ہوتی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن جب واقعات بیان کرتا ہے تو اس میں اہم نکات بیان کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی تقریر کی گئی ہے تو وہ پوری تقریر نقل کی جائے۔ اس میں کیا اہم باتیں کی گئیں، بنیادی چیزیں کیا تھیں، ان کو وہ بالعموم چند جملوں میں خلاصہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم کی دعوت کو بیان کرتے وقت بھی یہی اسلوب ہے۔ اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے سامنے اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ انہوں نے بات یہاں ختم کی تھی۔ اس کے بعد کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر انہوں نے دل ہی دل میں اس وقت ایک فیصلہ کیا، دعوت پیش کی۔ اگر دعوت میں مکالمہ ہوتا، استدلال ہوتا تو وہ استدلال کرتے، لیکن جواب میں جو بات کہی گئی وہ مجرد یہ تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ان کے جواب میں روایت سے استدلال کیا گیا۔ ہماری قومی روایت یہی ہے، ہمارے آباء یہی کرتے رہے ہیں، ہمارے علماء اور رہبان ہمیں یہی بتاتے رہے ہیں۔ یہ جواب دیا گیا۔ یہ جواب جہاں بھی دیا جائے گا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ استدلال کا موقع ختم ہو جائے گا۔ استدلال کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید جہاں جہاں بھی استدلال کرتا ہے اس میں انفسی دلائل بھی ہوتے ہیں، آفاقی دلائل بھی ہوتے ہیں، تاریخ کا استدلال بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے استدلال کے بنیادی ابواب یہی ہیں، جگہ جگہ یہ چیز نظر آ جاتی ہے۔ استدلال کے لیے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نے بنائے استدلال وجود کو نہیں بنایا۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہمارے استدلال کا معروض ہیں، اس کا آبجیکٹ بن سکتی ہیں، وہ دو ہی ہیں، یا شے ہے یا شے میں قوت کا ظہور ہے۔ شے کے معاملے میں ظاہر وجود کی بحث ہوگی۔ چنانچہ بالعموم فلسفے میں، علم کلام میں وجود ہی کی بحث صدیوں تک ہوئی ہے۔ اسی کے لیے دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ علم کلام میں بھی سب سے بڑی دلیل حدوث ہے، یعنی یہ سب چیزیں کیسے وجود پذیر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، ان کو بنا استدلال نہیں بناتا، وہ دوسری چیز کو بنا استدلال بناتا ہے، وہ قوت کا ظہور ہے، یعنی شے کو نہیں، شے میں قوت کا ظہور۔
جس سے وہ حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کو جدید طبعیات میں پھر پوری سائنس کا موضوع بنایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی استدلال اسی سے ہوتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے آپ کو کہ یہ جو کچھ بن گیا ہے، وجود پذیر ہو گیا ہے، اب یہ دیکھو کہ اس میں اگر خلق کا عمل ہو رہا ہے تو کیسے، اس میں اگر تدریج کار فرما ہے تو کیسے، مختلف چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے تو کیسے، گویا سائنسی نقطہ نظر سے بیان کیجئے تو حرکت زیر بحث ہے، شے میں قوت کا ظہور زیر بحث ہے۔ وہ استدلال کی بنیاد اسی چیز کو بناتا ہے، اور اگر غور کر کے دیکھیں تو اس کا بنیادی استدلال یہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اونٹ کہاں سے آیا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی اس کے خلق میں جب قوت کا ظہور ہوا ہے، یہی بے جان مادے ہیں جس سے بن کے کھڑا ہوتا ہے تمہارے سامنے، اس کو دیکھو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یعنی آسمان تو ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے، لیکن اس کو جو صورت ہم نے دی ہے، جو تمہاری ذات سے متعلق ہے، اس کو تم دیکھ سکتے ہو، اس کا رفع دیکھ سکتے ہو، وجود میں آنا تو تمہارے علم سے ماورا چیز ہے۔ تو ایک ایک چیز کو ویسے ہی بیان کرتا ہے۔ پھر وہ جس طرح ہمارے ساتھ قوت کے ظہور سے متعلق ہوتی ہیں، الم نجل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اسی طریقے سے وہ ان کی افادیت کا پہلو، ان میں قوت کے ظہور کا پہلو وہ نمایاں کرتا چلا جاتا ہے، اس کو بنائے استدلال بناتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہمارے علم بالحواس کا نتیجہ ہے، چیزوں کا وجود اور حدوث وہ ہمارے حواس سے ماورا ہے، ہم نے ان کو وجود پذیر ہوتے دیکھا نہیں ہے، چنانچہ حدوث پر خود استدلال کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں وہ بنائے استدلال اس چیز کو بناتا ہے جو مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف شرک خوف سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیادی یہ ہے، انسان کمزور ہے، اس کی احتیاجات ہیں، وہ مختلف چیزوں کے بارے میں توہمات میں پڑ سکتا ہے، چنانچہ ایک خوف ہے جو انسان پر طاری ہوتا ہے، اور یہ خوف پھر روایت بنتا ہے۔ یہ ہستیاں ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ قطب و ابدال ہیں، ان کو اللہ کے ہاں بڑی رسائی حاصل ہے، یہ بت ہیں، ان کے پیچھے ہمارے اوتار ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی مارے جاؤ گے۔ تو انسان کے اندر جو اس کی قوت کے معاملے میں کمزوری ہے، علو بھی بہت ہے، انسان کے اندر علو اور ضعف دونوں کا امتزاج ہے، اس کے ضعف کو اپیل کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، غربت آ گئی، اسی میں پھر شرک کے لیے انسان گویا بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اب کسی نازک موقع پر کسی چرب زبان کے لیے جو کہانی سنا سکتا ہے، بس کہانی گھڑ کے سنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ کر لیا کہ توحید، خدا کا تصور، اس کا تنہا پروردگار ہونا، یہ سب تو استدلال کی چیزیں ہیں۔ ان احمقوں نے جو تماثیل بنا رکھی ہیں، جو بت بنا رکھے ہیں، جو تصورات اور توہمات قائم کر رکھے ہیں، یہ میری گفتگو سے واضح ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو وہی خوف کی نفسیات ہے۔ اس لیے اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ خوف کا یہ بت ٹوٹ جائے۔ یہ ٹوٹ گیا تو پھر یہ میری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک عملی طریقہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے اس فیصلے کو اب اپنے دل میں بیان کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے۔ یہ تمہید اس مقصد سے تھی کہ یہ سمجھا جا سکے
کہ شرک پر استدلال کے بجائے یہ طریقہ انہوں نے کیوں اختیار کیا۔ جب یہ گفتگو ہو گئی تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن جملہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے کہنے کا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے مواقع پر مخاطب کے فہم پر چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جاتی۔ پھر اپنے دل میں کہا، کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔ یعنی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان بتوں کی بے مائگی اب واضح کر کے رہوں گا، اس کے لیے مجھے عملی اقدام کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی نہی عن المنکر کا اقدام نہیں ہے، یہ استدلال کے لیے ایک تدبیر ہے جو انہوں نے اپنے حالات کے لحاظ سے اختیار کی۔ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال کروں گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت بت خانے کے اندر کسی اجتماع کے موقع پر دی۔ یعنی ہم جب اس دعوت کو پڑھتے ہیں تو تدریجی عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اجتماع تھا، لوگ کسی میلے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں عرس وغیرہ ہوتے ہیں ایسے ہی استھانوں پر بھی میلے، تقریبات، اجتماعات ہوتے تھے، اس طرح کا کوئی مذہبی اجتماع ہے، اس موقع پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت بت خانے کے اندر کسی اجتماع کے موقع پر دی اور اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اب وہ عملاً بھی انہیں دکھا دیں گے کہ یہ بت کتنے بے حقیقت ہیں۔ یعنی جب ان کے پاس استدلال کے لیے صرف آبا کا نام ہے، اب خوف دور کرنا ہوگا۔ یعنی یہ بت، ان سے متعلق روایات، ان کے لیے جو ایک خاص جگہ ان کے دلوں میں بنا چکی ہیں، پہلے اس جگہ کو ہلانا ہوگا، اس کے بغیر یہ بات نہیں سنے گی۔ اس کے لیے جو اسکیم انہوں نے ذہن میں تیار کر رکھی تھی، اسی کو آیت میں لفظ قید سے تعبیر کیا۔ میں ایک چال کروں گا، میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، اب میں ان کی بے مائگی اور تمہاری حماقت اس تدبیر سے واضح کروں گا۔ یہ وہ اپنے دل میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چنانچہ وہ چلے گئے، یعنی اجتماع ختم ہو گیا، لوگ آہستہ آہستہ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دوسری جگہ غالباً سورہ صافات میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس موقع پر لوگوں نے ان کے بارے میں بھی سوال کیا، وہ اٹھ نہیں رہے تھے، وہیں تھے، تو انہوں نے کہا کچھ ماندہ ہو رہا ہوں، دیکھتا ہوں اب کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگوں کو رخصت کرتے رہے۔ جب وہ سب چلے گئے تو اب وہ اٹھے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جب لوگ چلے گئے تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ وہ اٹھے، انہوں نے ایک کلہاڑی پکڑی اور سب بت، جتنے بت بھی اس بت خانے میں موجود تھے، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن بڑے بت کو نہیں چھیڑا جو سب سے بڑا تھا۔ ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کے ایک بڑے کے سوا، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں، لعلہم الیہ یرجعون، یعنی وہ جب صبح آ کے دیکھیں کہ یہ کیا ہوا پڑا ہے، تو جو منظر بنے وہ یہ بنے کہ سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کے سر کٹے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اور کلہاڑی بڑے کے کندھے پر ہے۔
یعنی انہوں نے ایک ایسی صورت تخلیق کر دی جو اصل میں تھی تو ایک صورت، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی ذہن کے اندر جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مذہبی تصورات سے متعلق، ان سب کو ایک ہی ضرب سے نشانہ بنا لیا ہے۔ وہ بڑا جو ظاہر ہے کہ سب سے اہم بت رہا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے، یعنی اگر ان سے باز پرس کی جائے تو کہہ سکیں کہ اپنے اسی بڑے سے پوچھ لو، اسی کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر ان سے باز پرس کی جائے تو کہہ سکیں کہ اپنی اسی بڑے سے پوچھ لو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، اور ان کے پاس اس کے سوا، یعنی ان کی قوم کے لوگوں کے پاس، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ اسی کی طرف رجوع کریں، یعنی اسی بت کی طرف رجوع کریں، یا اعتراف کر لیں کہ جن کو وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں کہ نہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کس کے ہاتھوں آئی۔ یہ بے بسی ہے جس کو وہ ظاہر کر کے خوف کا بت توڑ دینا چاہتے ہیں۔ وہ نکل جائے پھر بات ہوگی۔ تو یہ بڑی ہی غیر معمولی تدبیر ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ انسان کی گمراہیاں اور اس کی ضلالتیں اور اس کی اس طرح کی روایتیں یہ اصلاً نفسیاتی امراض کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ان میں استدلال ثانوی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ فرد ہو یا قوم، اس میں جب شرک کی نوعیت کی گمراہی آتی ہے یا بدعت وجود پذیر ہوتی ہے تو بالعموم اس کی تحلیل کر کے دیکھیے تو اس کے پیچھے نفسیاتی عوامل زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ بالعموم وہی ہوتے ہیں۔ استدلال اس کے بعد وجود پذیر ہوتا ہے۔ انہوں نے استدلال میں ان کو بے بس تو دیکھ لیا، وہ تو پہلے جملے ہی سے واضح ہو گیا جب انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہیں تمہاری تماثیل اور تمہارے یہ معبود جن کے ساتھ لگے بیٹھے ہو، انتم لہا عاکفون۔ جواب میں اس کے سوا وہ کچھ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے آبا کی روایت ہے، ایسے ہی چلی آ رہی ہے۔ استدلال تو ختم ہو گیا اس جملے کے بعد۔ اب یہ ضروری ہے کہ آبا کی روایت کی حماقت واضح کی جائے، اور ان کے آبا اگر فی الواقع یہی مانتے تھے تو ان کی بلادت بھی واضح ہو، اور اس وقت یہ ان کے اخلاق بھی سمجھیں کہ کس بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ شرک کی بنیادی خوف ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس نفسیاتی عامل ہی کو ہدف بنایا ہے اور اصل ضرب اس پر لگائی ہے، اور اس کے لیے ایسی تصویر بنا دی ہے کہ گویا بڑا اور چھوٹے اور ان کے توہمات کی ساری میتھالوجی ایک ہی ضرب میں ختم ہو گئی۔ یعنی اگر ان سے باز پرس کی جائے تو کہہ سکیں کہ اپنے اسی بڑے سے پوچھ لو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ اسی بڑے کی طرف رجوع کریں یا اعتراف کر لیں کہ جن کو وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں کہ نہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مصیبت کس کے ہاتھوں آئی۔ ظاہر ہے کہ بت پرستی میں صورت ہے جو پتھر سے بنا لی گئی ہے، مٹی سے بنا لی گئی ہے، لیکن وہ صورت اصل نہیں ہوتی، اس کا تعلق تو علامت سے ہے، وہ علامتی اظہار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہ تصورات ہوتے ہیں، اور وہ تصورات نافع بھی ہوتے ہیں، ضار بھی ہوتے ہیں، ان سے وہ ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے کلہاڑے کی ضرب سے ختم کرنا چاہا ہے۔ کچھ نہیں ان کے پیچھے، یعنی جب ان پر افتاد پڑی ہے تو پھر اگر پیچھے کچھ تھا تو اس کو سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کیسے ٹوٹے پڑے ہیں، نہ یہ اپنی مدافعت کر سکے اور نہ میں نے سارا الزام بڑے کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کے اس پر دھر دیا اور وہ اپنی مدافعت کر سکا۔
تو اس طریقے سے گویا بے بسی ان کی واضح کی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر بہت ہی غیر معمولی تعبیر کے ساتھ واضح کیا ہے. یہ کچھ نہیں ہے الا اسماء سمیتموہا، یعنی ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، نام ہے جو تم نے رکھ لیے. بس یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے، ان کے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے یہ کارنامہ کر دیا. تو اس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک اقدام کیا گیا ہے، ایک مذہبی ادارے میں کھڑے ہو کر، ایک پابند میں کھڑے ہو کر، تو بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہی عن المنکر کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا، جیسے ہمارے ہاں بت شکن کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نہی عن المنکر کے لیے آپ ایسا اقدام نہیں کر سکتے. چنانچہ میں نے وضاحت کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ طریقہ نہی عن المنکر کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاص طریقے پر استدلال کے لیے اختیار کیا. یعنی وہ ایک دلیل دینا چاہتے ہیں، اپنی بات عملی طور پر پہنچانا چاہتے ہیں، جس پر ظاہر ہے کہ قبائلی معاشرت ہے، ان کے والد کا بت خانہ ہے، اس کے پروہت ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو اب ظاہر ہے کہ دن نکلنا تھا، رات کو یہ کارنامہ انہوں نے انجام دے دیا میلے ٹھیلے کے موقع پر. صبح لوگ آئے، انہوں نے آ کے بتوں کی یہ حالت دیکھی. انہوں نے آ کر بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے. یہ ظاہر ہے کہ وہ جو اولین تاثر ہے اس کو بیان کیا ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہ الفاظ کسی نے کہے ہوں، یعنی یہ سراسیمگی کی ایک کیفیت پیدا ہوئی جس میں ہر شخص کی زبان حال یہی کہہ رہی تھی کس نے حرکت کی، کون آیا یہاں، کس نے آ کر ہمارے بت توڑ دیے، بڑا ظلم کیا ہے جس نے یہ کیا ہے. میں نے لکھا ہے یعنی پہلے حیرت اور پریشانی کے عالم میں یہ سوال کیا، پھر غصے میں آ کر وہ بات کہی جو اگلے جملے میں بیان ہوئی ہے کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. لوگوں نے بتایا، یعنی جب ایک نے سوال کیا، دوسرے نے کیا، استفسار نگاہوں میں بھی تھا، زبان حال بھی پوچھ رہی تھی، تو ادھر ادھر کو لوگوں نے بتایا ہم نے ایک نوجوان کو انہیں کچھ برا کہتے ہوئے سنا تھا. ابھی وہ نوجوان ہی تھے، ابتدا تھی. انہوں نے کہا کہ اس بستی میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے لوگوں میں تو کوئی نہیں ہے جو یہ حرکت کر سکے، البتہ ایک نوجوان ہے، اس کو ہم نے سنا ہے کچھ استخفاف کے انداز میں، تعریض کے انداز میں بات کرتے ہوئے، وہ ان کی تحقیر کرتا رہا ہے، اس کو ہم نے کچھ برا کہتے ہوئے سنا تھا. یقال له ابراہیم، ارے وہی جس کو ابراہیم کہتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یہ غالباً اسی کی حرکت ہے. میں نے لکھا ہے اصل میں یذکرہم کے الفاظ آئے ہیں، یعنی برا کہتے ہوئے کے الفاظ نہیں ہیں، ہم نے کچھ کہتے ہوئے سنا ہے. اصل میں یذکرہم کے الفاظ آئے ہیں، ان کے بعد بسو کا لفظ اسی طرح محذوف ہے جس طرح آیت 36 میں ہے. اس کی بلاغت ہم پیچھے واضح کر چکے ہیں، یعنی چونکہ ان کے بت معبود ہیں ان کے، تو انہوں نے برا کا لفظ بھی بولنا پسند نہیں کیا، اس کو omit کر دیا، حذف کر دیا ہے، اور صرف یذکرہم کا لفظ استعمال کیا. خیر، اب ظاہر ہے ابراہیم کا ذکر آ گیا تو قالو فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون. انہوں نے کہا تو اس کو سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں. یعنی پہلے جب سوال پیدا ہوا، دائیں بائیں لوگوں نے پوچھا، لوگوں کی آنکھوں میں بھی استفسار تھا کون یہ حرکت کر سکتا ہے، تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہم نے ابراہیم کو ایسی باتیں کرتے سنا ہے. اس پر حاشیے اس جملے کا اسلوب بتا رہا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی اتنے روشناس نہیں ہوئے تھے کہ ایک ایک شخص ان سے واقف ہو گیا ہو۔ یہ ابتدائی دور ہے، تو ابھی ایسی روشناسی نہیں تھی کہ ہر شخص واقف ہو گیا ہو کہ یہی شخص یہ دعوت لے کے اٹھا ہے۔ ان کی باتیں ضرور لوگوں کے کانوں میں پڑ چکی تھیں، لیکن ابھی وہ ان کی طرف کچھ زیادہ متوجہ نہیں تھے۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ارے بس کچھ بات آ گئی ہوگی، نوجوانوں کا دماغ ایسا ہی خراب ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، تو زیادہ ابھی توجہ نہیں حاصل کر پائے تھے۔ لیکن ابھی وہ ان کی طرف کچھ زیادہ متوجہ نہیں تھے۔ بت خانے میں اجتماع کے موقع پر انہوں نے جو کچھ کہا تھا، وہ اگرچہ سب کے سامنے اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا، مگر صاف معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسے نوجوانی کی ترنگ اور جسارت پر محمول کیا۔ بعض اوقات نوجوان ایسی باتیں کر ہی دیا کرتے ہیں، کوئی زیادہ اہمیت لوگوں نے نہیں دی تھی، اور اس پر متنبع ہو کر اپنے بتوں کی حفاظت کے اقدامات نہیں کیے۔ یعنی کسی کو بھی اس درجے میں تنبع نہیں ہوا، لوگ چونکے نہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، انہوں نے بھی ایک دو جملے بول دیے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ ان کا خیال یہی رہا ہوگا کہ اس نے ایک بات کر دی ہے، اس سے آگے یہ ہمارے بتوں کے خلاف کسی اقدام کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ایک بت خانہ ہے، قوم ہے، قبیلہ ہے، لوگ جو حیثیت دیتے ہیں اپنے معبودوں کو، خود والد پروہت ہیں، تو اس وجہ سے کوئی خیال نہیں ہوا لوگوں کو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب یہ موقع آ گیا تو اب ابراہیم کا نام لے لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کے ساتھ سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہے تو پھر پہلے تو ایک مقدمہ چلے گا، پوچھیں گے ہم اس سے کیسے کیا یہ کام۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، مدعا یہ تھا کہ ہم اگر اس کے خلاف کوئی فتویٰ دیں یا کارروائی کریں تو لوگ اس پر گواہ رہیں کہ ہم نے فی الواقع ایک مجرم کو سزا دی ہے، اور اس کی سزا عبرت کی موجب بھی ہو۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس میں قبائلی تمدن تھا۔ قبائلی تمدن میں مذہبی لوگوں کو بھی سزائیں دینے کا اختیار ہوا کرتا، ان کی اپنی عدالتیں تھیں۔ یہی صورتحال خود مغربی ملکوں میں صدیوں تک رہی ہے، پادری اپنی عدالتوں میں فیصلے بھی سناتے تھے، اسی طرح غلاموں کو بالعموم ان کے آقا ہی سزا دیتے تھے۔ اسی طرح سے انہی واقعات سے معلوم ہوگا کہ باپ کو بھی اپنی اولاد کو باقاعدہ سزا دینے کا اختیار تھا، یہاں تک کہ موت کی سزا بھی دے سکتا تھا۔ تو پرانے تمدن میں جب ریاست اس طرح موجود نہیں تھی، ان سارے مراحل سے انسان گزرا ہے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ شخص اگر فی الواقع اس جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو پکڑ کے لاؤ۔ ہم نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ سنا دیا تو ہو سکتا ہے کہ انگلیاں اٹھیں، لوگ اعتراض کریں، ایک مرتبہ سب کے سامنے بات ہو جائے، پوچھتے ہیں کیوں کیا اس نے یہ معاملہ، حاضر کرو اس کو لوگوں کے سامنے۔ چنانچہ بلا لیے گئے ابراہیم۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، چنانچہ ابراہیم لائے گئے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم ہی نے کی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلے تو اقرار اعتراف ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بلایا جائے اور وہ کہیں کہ نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے۔ ابراہیم بھی ابراہیم ہے۔ قالوا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم نے جواب دیا بلکہ ان کے بڑے نے کی ہوگی، یعنی کلہاڑا تو اس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، میری طرف کیوں نگاہ اٹھا رہے ہو، بلکہ ان کے بڑے نے کی ہوگی، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو، یعنی تمہیں مجھ سے استفسار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوچھنا تو ان معبودوں سے چاہیے تھا، یہ اکیلے میں اپنی حفاظت بھی نہیں کر پائے، اگر یہ بولتے ہو تو انہی سے پوچھ لو، معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے اس میں کیا بلاغت کے پہلو ہیں، کس کس طریقے سے انہوں نے اس کو
اپنے اصل مدعا کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے، اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر